مذاق اڑایا ہے اللہ کا رسول کا، اہل بیت کی تعلیمات کا، مذاق اڑا رہے ہیں اپنے عمل سے، بدنام کر رہے ہیں مکتب کو، لیکن بڑا مومن ہے، بڑا مومن۔ زرارہ نے کہا کہ ولایت کے بعد کون سی چیز ہے فضیلت میں؟ فرمایا الصلاۃ، نماز۔ پھر امام نے اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال الصلاۃ عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا عمود ہے۔ عمود کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ 4 پلر ہے اس چھت کے نیچے، وہ چھت جو صرف ایک پلر پہ کھڑی ہو کہ اگر وہ نکل جائے تو چھت نیچے آ جائے گی۔ آپ نے بعض خیمے دیکھے، خیمے جو ٹینٹ ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان میں ایک وہ لگا ہوتا ہے سٹک، اسی پہ وہ قائم ہوتا ہے یوں، اگر وہ سٹک آپ نکال دو تو وہ پورا خیمہ نیچے آ جائے۔ وہ جو ایک سٹک ہوتی ہے جس پہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے اس کو عمود کہتے ہیں، یعنی اگر آپ وہ نکال لو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے نماز کا دین میں، ادھر بے نمازی مومن بھی ہیں۔ مذاق اڑایا ہے اللہ کا رسول کا، اہل بیت کی تعلیمات کا، مذاق اڑا رہے ہیں اپنے عمل سے، بدنام کر رہے ہیں مکتب کو، لیکن بڑا مومن ہے، بڑا مومن۔ کیسے معیار چینج ہو گئے؟ کس نے بدل دیا دین کو؟ کس نے شریعت بدل دی ہے؟ اور یہ گھناؤنا کام بھی کس کے نام پر ہوا؟ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے اور اسی دین اور شریعت کی بقا کے لیے۔ سب سے بڑے دشمن وہ ہوں گے قیامت کے دن، شفاعت تو بعد میں کریں گے، پہلے تو کہیں گے تم نے ہماری محنتوں میں جو پانی پھیرا ہے ہمیں اس کا حساب دو، تم نے کیا کیا ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر تم نے بیچا دین کو۔ پھر زرارہ کہتے ہیں میں نے کہا نماز کے بعد فضیلت میں کون سی چیز ہے؟ قال الزکاۃ لأنه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها، اس لیے کہ نماز، زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور پہلے نماز اور بعد میں زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں آپ ائمہ بار بار ریفر کرتے ہیں، ائمہ کا مزاج ہی قرآنی مزاج ہے، ادھر کرتے ہیں، ہمارا نہیں ہے قرآنی مزاج، ہمارے ائمہ کا مزاج قرآنی ہے، وہ اپنی بات کرتے ہیں فوراً ریفر کرتے ہیں اللہ کی کسی آیت کی طرف۔ آپ صحیفہ کاملہ پڑھیں، آپ نہج البلاغہ پڑھیں، جس کو قرآن اچھی طرح آشنا ہو آپ کو پتہ چلے گا ہر لائن میں اشارہ قرآن کی طرف، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن جس کو پتہ ہو قرآن میں کیا لکھا ہو۔ لیکن ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ نہج البلاغہ، نہ ہی صحیفہ کاملہ، ہم بھی بہت ہی سیانے ہیں، سمجھدار۔ پھر فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الزکاۃ تذہب الذنوب، زکوٰۃ گناہ ختم کرتی ہے۔ پھر میں نے کہا زکوٰۃ کے بعد کیا ہے فضیلت میں؟ قال الحج، قال اللہ عز وجل وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ پھر آیت پڑھی، اللہ حج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے لوگوں پر، علی الناس، اس گھر کا حج کرنا جو بھی راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اس سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور لفظ جو نہ جائے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَمَنْ كَفَرَ، لہذا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہمارے اہل بیت اطہار، اللہ کے نبی نے فرمایا جو استطاعت رکھتا ہو اور حج پہ جائے تو مجھے نہیں معلوم یہودی مرے یا مسیح مرے، میری شریعت پہ نہیں مرے گا۔ ادھر لوگوں میں ہر سال دوسرے ملک جا کے سیر کرنے کی استطاعت ہے، جب حج کا آتا ہے کہتے ہیں ابھی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، ابھی فلان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر کر دے، یا کفر سے مراد نہ جائے استطاعت کے، پچھلی بات یہ کہی جا رہی ہے، جو نہ جائے اس کے باوجود اللہ بھی عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ کو بھی تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے، نہ کرو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لحجۃ مقبولۃ، پر یہ طولانی ہے۔ پھر امام نے، راوی بھی شارٹ کرتا کہتا ہے امام نے بہت تعریفیں کی، حج کی، عمرے کی، طواف کی،
پھر میں نے کہا یوم عرفہ کی، یوم مزدلفہ کی امام نے ذکر کیا. پھر میں نے کہا فماذا یتبع، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا روزہ. پھر امام نے روزے کے بارے میں کچھ بات کی، طولانی ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں. جو شوق رکھتے ہو، میں اس لیے شارٹ کرتا ہوں، بات تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں پھر ذرا بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. پھر روزہ ہے، اور پھر امام نے فرمایا اینڈ میں، اب یہ ذرا غور سے سنیں. ثم قال ذروۃ الامر والسنامہ، پیک، کمال، چوٹی معاملے کی، ومفتاحہ، اور چابی، وباب الاشیاء، اور چیزوں کی طرف جانے کا دروازہ یعنی دین کی طرف، ورضا الرحمن، اور رحمان کی رضا، الطاعۃ للامام بعد معرفتہ، وہ امام کی اطاعت ہے، نہ کہ امام واہ واہ سبحان اللہ، امام کی اطاعت. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو گئے. سمجھتے ہیں اطاعت کا آلٹرنیٹ ہے امام کی واہ واہ کر دیتے، آلٹرنیٹ، ہرگز آلٹرنیٹ نہیں، بلکہ مزید غضبناک کرنے والی چیز ہے. سمپل مثالیں میں دیا کرتا ہوں. کوئی بندہ اپنے بچے سے کہے بیٹا مجھے پیاس لگی، کہے ابا واہ 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 سبحان اللہ، ابو آپ کی کیا بات ہے، آپ جیسا ڈیڈ ہی کوئی نہیں. کہ مجھے پیاس لگی ہے، واہ واہ ڈیڈ واہ، تھپڑ مارے گا منہ پہ، تیرا دماغ خراب ہے. میں تجھے کہہ رہا ہوں مجھے پانی پلا، تو مجھے کہہ رہا ہے ڈیڈ واہ، مذاق بنا رہا ہے میرا. کچھ لوگ ایسے ہیں، واہ واہ واہ، باہر جا کے ہر الٹا کام کر رہے ہیں، واہ واہ. یہ دین ہے؟ ایسا بالکل ہر چیز کلیئر بیان ہوئی ہوئی. اگر کوئی دیکھنے کی اور پڑھنے کی زحمت کرے، صرف سنی سنائی پر نہ چلے.